بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جو سب سے زیادہ گناہ میں ملوث پائی جاتی ہے۔ ان میں ہزاروں پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا، لیکن اپنے شیطانی فطرت کی وجہ سے وہ بار بار توبہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ پیغمبروں اور رسولوں کے انکار سے لے کر نبیوں تک کو قتل کرنا بنی اسرائیل کا سرکش کام تھا، جسے وہ ہر دور میں کرتے آ رہے تھے اور فتنہ و فساد پھیلا کر شریعت کا مذاق بنا رہے تھے۔ لیکن ان تمام برائیوں اور گناہوں میں ایک ایسا گناہ شامل ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ کو ہی مسخ کر دیا اور اللہ کے سچے بندوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی۔ دراصل بنی اسرائیل کے قاضی اور علماء نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پر طرح طرح کے الزامات و بہتان لگائے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے علم کو غلط استعمال کرتے ہوئے پیغمبروں کے واقعات میں رد و بدل بھی کیا اور نبیوں کو معاذ اللہ جھوٹا گنہگار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے توریت، زبور اور انجیل میں موجود اپنی نبیوں کی شخصیت کو بگاڑنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے واقعات گڑھ دیے اور طرح طرح کے بہتان لگائے۔ انہی بہتانات میں ایک بہتان حضرت داؤد علیہ السلام پر لگایا گیا، جو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر اور بادشاہ تھے۔ توریت کے الفاظ میں یہ واقعہ کچھ یوں مرسوم ہے۔ ایک رات داؤد اپنے برآمدے میں ٹہل رہا تھا تو اس نے چھت پر سے دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ داؤد نے ایک شخص کو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ عورت بتسبا ہے جو سپاہی اوریا کی بیوی ہے۔ تب داؤد نے اپنے آدمی بھیج کر اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے قریب ہو کر ہم بستر ہوا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور اس نے خبر بھجوائی کہ میں حاملہ ہوں۔ بتسبا کا شوہر داؤد کی فوج میں سپہ سالار تھا، لہٰذا داؤد نے سپاہی اوریا کو اپنے دربار میں بلایا اور کچھ دنوں اسے اپنے محل میں مہمان بنایا اور پھر اپنے وزیر خاص یوآب کے ساتھ جنگ پر بھیج دیا۔ جب اوریا یوآب کے ساتھ جنگ معاذ میں گیا تو داؤد نے یوآب کو خط بھجوایا کہ اوریا کو جنگ میں ایسی جگہ رکھنا جہاں وہ بچ نہ سکے۔ منصوبے کے مطابق یوآب نے اوریا کو جنگ کے بیچ والے طبقے میں رکھ دیا، جبکہ اوریا جنگ میں مہارت بھی نہ رکھتا تھا، اور یہ طبقہ اس جگہ تھا جہاں موت کے زیادہ سے زیادہ چانسز یعنی خطرے ہوتے ہیں۔ اور اوریا کے طبقے پر دشمنوں نے یکدم حملہ کیا جس میں اوریا اور اس کے لوگ مار دیے گئے۔ بعد جنگ جب یہ خبر بتسبا کو ملی تو وہ بہت روئی اور سوگ منانے لگی۔ جیسے ہی اس کے سوگ کے دن مکمل ہوئے تو داؤد نے بتسبا کو اپنے گھر بلوا کر اس سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد اس سے ایک لڑکے نے جنم لیا، لیکن داؤد کا یہ کام خداوند کی نظر میں برا تھا، لہٰذا خداوند نے داؤد کو اس گناہ کی سزا دینے کا ارادہ کیا۔ ان دنوں ناتن نبی جو یروشلم میں تھے وہ داؤد کے پاس آئے اور داؤد سے کہا کہ خداوند کہتا ہے کہ میں نے تجھے مقام و منصب عطا کیے، تجھے یروشلم کا بادشاہ بنایا، تب بھی تو نے یہ گناہ کیا۔ میں تو تجھے اور بھی زیادہ نوازنے والا تھا، لیکن تو نے خداوند کی نافرمانی کر کے یہ برا کام کیا۔ تو نے ایک شخص کو مروایا ہے، اس کے عوض میں تجھے عذاب تیرے گھر میں نازل کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد داؤد سے بتسبا کا ایک لڑکا ہوا جو بیماری میں مبتلا ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ اس بچے کی موت سے داؤد سمجھ گیا کہ خدا اس سے ناراض ہے۔ بچے کی موت کے بعد داؤد نے روزہ رکھا اور خداوند کے سامنے گر پڑا۔ داؤد نے سچے من سے ایماندار ہو کر خداوند کے سامنے اپنی غلطی کو اقرار کیا اور توبہ بھی کی، لہٰذا خداوند نے اس کی توبہ قبول کی اور اسے دوسرا بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے سلیمان رکھا، جو خداوند کا فرما بردار رہا اور آگے چل کر ہیکل کی تعمیر بھی کروائی۔ علماء یہود نے جو الزام حضرت داؤد پر لگائے تھے اسے اتنا عام کیا گیا کہ یہی مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ بعض مفسرین نے بھی اسے ایسے ہی لکھ دیا، جو کہ ایک بڑی غلطی تھی۔ اس قصے پر تحقیق کے بعد امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہ قصہ حضرت داؤد علیہ السلام پر بڑا الزام ہے اور اسے لکھنے والا گناہ کبیرہ کا عامل ہے جو سراسر باطن اور جھوٹا ہے، اور جس نے اس قصے کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کیا تو گویا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ دراصل اس قصے کی سچائی کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل میں ایک جماعت حضرت سلیمان کے بادشاہ بننے پر ناخوش تھی اور وہ سلیمان علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیدائش کو جھوٹا بنانے کے لیے ایسے بے بنیاد قصے گڑھے اور انہیں توریت میں شامل کر ڈالا
اور اس قصے کو نسل در نسل پڑھایا گیا اور یہ توریت کا حصہ بن گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے نبیوں پر الزام لگانے میں کس قدر گنہگار تھے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھیں ان پر غور و فکر کروائیں اور کسی علماء سے اس کی جانچ ضرور کروائیں تاکہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہ سکیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔